حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال ہی روزوں سے گزارا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ شوال کے 6 روزے یہ عید کے فوراً بعد شروع کر دینے چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ شوال کے مہینے کے اندر یہ 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ تو جو بھی یہ 6 روزے شوال کے مہینے کے اندر پورے کرے گا، چاہے عید کے فوراً بعد شروع کر دیں، چاہے ایک دن رکھ لیں، کچھ دن چھوڑ دیں، پھر رکھ لیں، پھر چھوڑ دیں، اس طرح کر لیں، جس طرح بھی ہیں مہینے کے اندر یہ 6 روزے پورے کر لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ پورا سال روزوں سے گزارا، یہ بالکل عین قرآن کے بھی مطابق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر عمل کم از کم 10 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں، تو ہر نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس نے یہ 36 روزے ہوئے، اس کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 360 بنتے ہیں، تو گویا کہ پورا سال اس نے روزوں سے گزارا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور کہ جن لوگوں کے روزے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا عورتیں ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں، یا کسی سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں، یا ذمے میں کوئی اور روزے باقی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لیں، یعنی نفل روزے کی نیت نہ کریں، قضا روزے کی نیت کر لیں، اور یہ 6 روزے وہ قضا کی نیت سے ہی اس مہینے میں رکھ لیں گی، تو انشاءاللہ ان کا روزہ بھی قضا ہو جائے گا، اور یہ جو فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے یہ بھی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال قضا روزوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔